أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعمه وله الشكر على ما ألهمه والثناء بما قدمه من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع الإحصاء عددها وانتهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروح خلته بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرزوزة ذلها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. شب قدر کی پہلی رات ہے. احتمال قوی ہے کہ یہ رات شب قدر ہو. اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ یہ پہلی شب قدر شب جمعہ کے حوالے سے ہمیں نصیب ہوئی. خوشا بحال ان کا جو آج کی رات کربلا میں خوشا بحال ان کا
جو حائر حسینی میں علی مرتضیٰ کی شہادت کے ساتھ قرآن سر پر رکھنے والے ہیں۔ خوشا بحال آپ کا کہ آپ اس بزم میں بیٹھے ہیں جس بزم میں علی مرتضیٰ کا تذکرہ توحید کے ساتھ ہونے والا ہے۔ توحید سرکار امیر المومنین کی ذات کے لیے جزو لا ینفک اٹوٹ حصہ ہے۔ سب کچھ علی مرتضیٰ نے توحید کے لیے وقف کر دیا، اپنا سب کچھ علی مرتضیٰ نے توحید پر قربان کر دیا، اللہ کو پہچانوانے میں، فنا فی اللہیت میں۔ اور ہمیں بھی درس دیا اگر تم کو خدا مل گیا تو سب کچھ ٹھوکر مار دو۔ بیٹے نے بھی یہی سکھایا، مَلَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ، دعائے عرفہ، میرے مالک اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ وَمَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ عمیت عین ان لا تراک، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں پاتی۔ اب تک اگر خدا کو نہیں دیکھ پائے تو ماہ رمضان دیا اس نے، ماہ رمضان دیا اپنے دیدار کے لیے۔ اب تک نہیں آ رہے تھے، ہم سے دور دور تھے، ہم سے بھاگے بھاگے تھے، ہم سے کنارہ کش ہو رہے تھے، نہیں اب ہم بلاتے ہیں خاص طور پر۔ ہمارے ہی تو دیا کھا رہے تھے، کس کا دیا کھا رہے تھے؟ تم سمجھ رہے تھے کہ جس آفس میں کام کرتے وہ باس کھلاتا ہے، نہیں، کھلا ہم ہی رہے تھے، باس کو بھی ہم ہی نے دیا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کم پڑ گیا کسی سیٹ کے پاس چلے گئے اس نے تمہیں دے دیا، نہیں، اس کو بھی ہم ہی نے دیا ہے، سب کو ہم ہی نے دیا ہے۔ لیکن اب تک تم کو یقین نہیں آیا، آؤ ہم خاص دعوت پر تمہیں بلاتے ہیں، خاص انتظام کرتے ہیں تمہارے لیے۔ ماہ رمضان میں ہم اپنی خاص دعوت پر تمہیں بلاتے ہیں۔ دو ہی تمہیں دعوت دی گئی ہے ضیافت خدا کی، اور آہستہ آہستہ تم کو کمال پر لے جاتے ہیں، زینہ بزینہ تم کو کمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہیں دعوت میں جاتے ہو، پہلے دوسرے تیسرے دسترخوان کے بعد کھانے میں کمی ہونے لگتی ہے۔ یہاں اس دسترخوان پر ہم نے بلایا ہے تو جیسے جیسے دن بڑھتا ہے ویسے ویسے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ آؤ ہم سے لو، آؤ ہم سے سیکھو، ہم تمہیں اس مہینے میں قرآن دیں گے، ہم اس مہینے میں تمہیں قلب قرآن دیں گے۔ فقط اور فقط روایتوں کا پڑھنا کرشمہ نہیں ہے، روایتوں کی عبارت پڑھ لینا کا کمال نہیں ہے۔ آؤ دقت کرو ہماری روایتوں میں، آؤ غور کرو ہماری باتوں میں۔ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یا بنیہ، چھٹے امام سے مخاطب ہو گئے، یا بنیہ اعرف منازل الشیعہ، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے، ہمارے شیعوں کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ کیسے حاصل کرو گے؟ علی قدر روایتہم و معرفتہم، دیکھو وہ ہم سے کتنی روایتیں نقل کرتے ہیں، اور فقط روایتیں نقل نہیں کرتے بلکہ روایتوں کو سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ دَرَایَا لِلرِّوَایَا، یہ معرفت روایتوں کی ہے جسے درایت کہا جاتا ہے۔ وَبِالدَّرَایَاتِ لِلرِّوَایَاتِ یَعْلُو الْمُؤْمِنِینَ إِلیٰ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِیمَان، یہ روایتوں کو پرکھنا، روایتوں کو سمجھنا، روایتوں میں غور کرنا ہی وہ ہے جو مومن کے درجات کو بلند کرتا ہے۔
آج مانگنا کیا ہے؟ اگر اپنے لیے مانگنا ہے، علم کی بھیک مانگو، فہم کی بھیک مانگو، درایت کی بھیک مانگو، سمجھنے کی بھیک مانگو، شعور کی بھیک مانگو، عقلانیت کی بھیک مانگو، امام شناسی کی بھیک مانگو، توحید فہمی کی بھیک مانگو، تفقہ فی الدین کی بھیک مانگو، دین کی گہری معلومات کی بھیک مانگو۔ کبھی اسی دین فہمی کا نام درایت ہے، کبھی اسی دین فہمی کا نام معارض کلام ہے، گوناگوں مختلف طریقے سمجھنے کے۔ حدیث تدریح خیر من الف حدیث ترویح ہے۔ ایک حدیث اگر صحیح سے سمجھ لو تو بہتر ہے ان 1000 حدیثوں سے جن کی تم روایت کرتے ہو، جن کو تم نقل کرتے۔ ایک حدیث صحیح سے سمجھ لو، حدیث تدریح ولا یکون الرجل منکم فقیہا، تم میں سے کوئی بھی فقیہ نہیں، دین کی گہری، یہاں پر فقیہ بمعنی خاص نہیں ہے، فقیہ مجتہد وہ تو ہے ہی ہے شامل، نہیں، دین کی، پورے دین کی معلومات، دین کی گہری معلومات تم کو اسی وقت حاصل ہو سکتی حتیٰ یعرف معارض کلامنا، ہمارے کلاموں کے گوناگوں مفاہیم، مختلف اور ڈیفرنٹ مفاہیم۔ وَإِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفَ عَلَى 70 وَجْهًا، ہمارے جملوں، ہمارے کلام میں کا ایک کلمہ 70 معنی رکھتا ہے۔ ہماری ایک روایت سمجھنے کے لیے 70 توجیحات ہیں، 70 مفاہیم ہیں، اور ایسے مفاہیم ہیں کہ لنا من جمیع المخرج، کسی میں پھنسنے والے مفاہیم نہیں ہیں۔ یہ پھنسنا تمہاری لا علمی اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم صحیح سے ان روایات کو سمجھ لو تو ہر روایت سے مقصد تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ایک جملہ فقط اس ماہ رمضان کا جو پیغمبر اکرم نے کہا، کیا یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ یہ گزر گیا جس کا 18 دن، 18 دن گزر گئے دیکھتے دیکھتے۔ ابھی رمضان آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آئے کیا ہوگا، اتنی گرمی ہے، کیسے گزرے گا، کیا ہوگا؟ دیکھتے دیکھتے ایسے گزرا کہ بعض لوگوں کو گرمی کی شدت کا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہاں تو بمبئی میں کم از کم احساس نہیں ہوا، کیسے گزر گیا۔ ایسے ہی ہماری زندگی گھل رہی ہے، کیسے اس سے فائدہ حاصل کریں، کیسے اس کو بٹوریں۔ ہاں، وہ کریم خدا ہے نا، مہمان بلایا، اب تک کچھ نہیں کر سکے اور ایک رات دیتے ہیں، 80 سال کا سودا کر لو۔ ہے کوئی ایسا کریم؟ ہے کوئی ایسا خدا؟ ایک دیکھو اس ماہ رمضان میں تم کو کیسا پارس پتھر دیا ہے، کیسی اکسیر اعظم دیا ہے، کیسا کبریت احمر دیا ہے تمہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس مہینے میں تسبیح تمہاری سانسیں ہیں، نوم نیند تمہاری عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دونوں چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ سانس اب اپنے اختیار سے نہیں لیتے ہیں، مجبوری ہے آپ کی، آپ نہ چاہیں تب بھی سانس لیتے رہیں گے، اور جہاں تھمی وہاں گئے۔ سانس آپ کے اختیار آنا ہی جانا ہے، نیند اختیاری نہیں ہے۔ پلیٹ فارم پر نیند آ جاتی ہے، مئی جون میں دسمبر کا مزہ لینے کے بعد بھی نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ نیند اختیار میں نہیں ہے۔ اینٹ کو تکیہ بنا کے، زمین کو بستر بنا کے سونے والا سو جاتا ہے،
نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی ہائی پاور کی نہ سونے والا نہیں سو پاتا ہے۔ یہ دو بے اختیار چیزیں ہیں انسان کی، ایک وقت تسبیح پڑھنا ہے، ایک وقت سانس کو تسبیح بنا دینا ہے۔ اس مہینے میں پڑھنا تسبیح نہیں ہے، سانس لینا تسبیح ہے۔ تسبیح سمجھ میں آئے کیا ہے؟ تسبیح کہتے کسے ہیں؟ نماز میں جو نماز معراج المومن ہے، مومن کی معراج ہے، اس کا سب سے عظیم درجہ کون سا ہے؟ نماز میں سب سے عظیم درجہ دو چیزیں، رکوع اور اس سے عظیم سجدہ۔ پوری نماز میں سب کچھ ہے، لیکن رکوع میں کیا ہے؟ تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان رب۔ آخری درجہ نماز کا، جہاں مومن کو معراج ملتی ہے، اپنے آپ کو زمین پر ڈال دینا، اپنی پیشانی کو خاک پر ڈال دینا۔ اب جب اتنا درجہ ملا ہے تمہیں، تو تمہیں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تسبیح مومن کی معراج ہے۔ قرآن 5 سورے قرآن میں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، کہ یہ 5 سورے ایسے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا فی ہذہ السور آیۃ، ان 5 سوروں میں ایسی آیت ہے کہ یا افضل من 1000 آیہ، کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ کون ہے یہ سورے؟ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ۔ سب کس سے شروع ہوتا ہے؟ سبح للہ، یسبح للہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ تسبیح کی عظمت یہ ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، اس پارس پتھر اور کبریت احمر اور اکسیر اعظم کا نام ہے کہ یہ جب آتا ہے خدا کا مہینہ بن کر، کبریت احمر کسے کہتے ہیں؟ اکسیر اعظم کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز اس سے لگ جائے اس میں سونا بنانے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ جو چیز اکسیر اعظم سے ٹکرا جائے وہ کیمیا بن جاتی ہے، کیمیا میں سونا بنانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کیمیا نہیں ہے، ماہ رمضان کیمیا بنانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ایسا پارس پتھر ہے کہ جو چیز بے اختیار ہے، کبھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، یہ مہینہ جب آتا ہے فقط سانس کی آمد و شد جو ہوتی ہے اسے تسبیح بنا دیتی ہے، اسے تسبیح کا درجہ دے دیتی ہے۔ قیامت کا دن کیوں کہا گیا ہے؟ عبادت کا درجہ دے دیتی ہے، جو چیز بے اختیار ہے۔ اگر اس مہینے کو انسان اس درجے پر پہنچا دے کہ اس کے ذریعے سے جب سانس لینا، لیکن اگر اس سانس کے ذریعے سے، اس نفس کے ذریعے سے کوئی اس درجے تک پہنچ جائے کہ ایک دوسرا جو خدا سے باغی ہے، جو خدا سے دور ہے، جو خدا سے کنارہ کش ہے، اس کو اپنے ساتھ لا کر خدائی بنا دے، خدا سے آشنا کر دے، تو پھر وہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی اس سانس کی تسبیح کو اس درجے تک پہنچایا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تسبیح فقط سانس لینا اس مہینے میں، کل قیامت انذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، ڈراؤ نبی اس دن سے کہ جس دن حسرت کا دن ہوگا، اچھوں کے لیے بھی حسرت کا دن ہوگا، بروں کے لیے بھی حسرت کا دن ہوگا۔ برے حسرت کریں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیوں نہ کیا؟ اچھی حسرت کیسے کریں گے کل قیامت کے دن؟
اس آیت کے ذیل میں مجموع البیان اٹھا کر دیکھیے. مرحوم طبرسی کہتے ہیں یوم تحسر المسیء، یتحسر المسیء، گناہگار اس دن حسرت زدہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ اللہ احسن العمل، ہم نے اچھا عمل کیوں انجام نہیں دیا؟ اتنے تو سامان فراہم تھے، ہم نے کیوں نہیں؟ مومن کیوں؟ والمومن یتحسر حل ازداد من العمل، مومن کو کل قیامت میں اس پر حسرت ہوگی کہ ہم تو زیادہ کر سکتے تھے، کیوں نہیں زیادہ کیا؟ ہم تو دعائے جوشن کے علاوہ سورہ عنکبوت بھی پڑھ سکتے تھے، ہم تو دعائے کمیل کے علاوہ دعائے توبہ بھی پڑھ سکتے تھے، دعائے مکارم الاخلاق بھی پڑھ سکتے تھے، علمی گفتگو بھی کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے تھے، اختیار میں تھا ہمارے، کیوں نہ کیا؟ روایت کہتی ہے مومن جب حسرت کی آہ بھرے گا قیامت کے دن کہ کیوں نہ کیا، دوسرے مومن کا درجہ دے، بھائی تم اس درجے پر کیوں پہنچ گئے؟ تمہیں نہیں معلوم ہم نے یہ والا کام تو ہم بھی کر سکتے تھے، تمہارا درجہ فقط ایک صلوات سے اتنا اونچا ہو گیا، زیادہ پڑھ لیا تم نے، ایک درود پڑھنے سے تم کو اتنا زیادہ درجہ مل گیا، میں بھی تو پڑھ رہا تھا تمہارے ساتھ، میں اس درجے میں نہیں، میں نے تم سے ایک زیادہ پڑھا تھا، اس لیے مجھے یہ درجہ مل گیا، میں نے یہ دعا تمہارے علاوہ پڑھی تھی، اس لیے مجھے یہ درجہ مل گیا. تو کہتے ہیں مومن ایسی آہ سرد بھرے گا کہ اگر وہ آہ سرد اہل دنیا کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو دنیا والے جل جائیں گے. یہ حسرت کیوں؟ اس مہینے کو کس چیز نے پارس پتھر بنا دیا؟ کس چیز نے اس مہینے کو اتنا عظیم بنا دیا؟ کیا ہے اس مہینے میں؟ اس مہینے کا قلب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک قلب ہے، سورہ یاسین. اس مہینے کا قلب کیا ہے؟ اس مہینے کا قلب شب قدر ہے. اس مہینے کو حقیقت ملی ہے شب قدر سے. شب قدر کی فضیلت کیوں ہے؟ کیوں عظمت ہے شب قدر کی اتنی زیادہ؟ کیوں شب قدر 80 سال سے زیادہ؟ اس لیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن نازل ہوا ہے. عظمت شب قدر ہے ہی اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نے سفر کیا ہے، قرآن صامت نازل ہوا ہے، قرآن ناطق نے عروج کیا ہے. یہ عظمت اسی کی بنیاد پر ہے، یہ فلسفہ اسی کی بنیاد پر ہے. قرآن کیوں عظیم ہے؟ شب قدر قلب ماہ رمضان، قلب شب قدر قرآن مجید، قلب قرآن مجید سورہ یاسین. کیا ہے اس میں عظمت؟ آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ یہ قرآن جو ہمیں ملا ہے اس کی عظمت کو پہچانیے. اس شب قدر میں ہمیں ملا ہے قرآن. اس قرآن مجید کی حقائق سے آشنا ہونے کی کوشش کیجیے. فقط وقت گزارنے کا سبب قرآن نہ بن جائے، فقط انعام لینے کا سبب قرآن نہ بن جائے، 2 آیتیں پڑھ کے ہر جگہ نام لکھوانے کا سبب نہ بن جائے. اس ماہ رمضان میں اگر ہم نے قرآن خوانی میں صحیح عبارت پڑھنا نہ سیکھا تو وائے ہے ہمارے اوپر، برا ہے ہمارا حال. ہم کون ہیں؟ میرا مالک کون ہے؟ اس مہینے میں آج کی رات ہمیں اپنی برائیوں کو گننا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا اور اس نے ہمیں کیا دیا، تب تو اس کی بارگاہ میں پہنچے. دعا ابو حمزہ سمالی کیا ہے، کاش ہمیں عادت ہو گئی ہوتی ماہ رمضان میں. اے زین العبا، آپ نے کہاں سے یہ درد بانٹا ہمیں،
ہمیں کب معلوم ہوتا خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ ہمیں کب معلوم ہوتا؟ ہم تو وہاں کے محرم بھی نہیں ہیں۔ آپ نے اگر نہ بتایا ہوتا کہ اللہ سے باتیں کیسے کرتے ہیں، اللہ سے دعا بات کرنا ہے، کیسے بات کریں، عجب مرحلہ ہے۔ قرآن میں خدا ہم سے بات کرتا ہے، دعا میں بندہ خدا سے بات کرتا ہے۔ کیسے بات کریں؟ کچھ بتائیں تو اس نے کیا دیا ہے؟ سیدی انا الصغیر الذی ربیتہ، میرے مالک میں وہ بچہ تھا کہ میری پرورش تو نے کی۔ اگر ماں کے دل میں ہماری محبت نہ ڈالتا تو لمحہ بھر کے لیے ہم زندہ نہ رہ پاتے۔ یہ کس نے محبت ڈالی اس لڑکی میں کہ جو بچے کو چھوتے سے ڈرتی تھی، بچے کو کلیجے سے لگائے رہتی ہے؟ تو نے محبت ڈالی۔ انا الجاہل الذی علمتا، مالک میں نادان تھا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو نے ہمیں علم دیا کہ ان ہاتھوں کو کیسے استعمال۔ بتاتے تو نے کیا دیا؟ انا الضال الذی ہدیتا، میں وہ گمراہ تھا کہ تو نے راہ ہدایت پر لگایا۔ ہمیں دہشت گرد نہیں بننے دیا، ہمیں مظلوموں کا خون بہانے والا نہیں بننے دیا، ہمیں ننھے ننھے بچوں کو یتیم کرنے والا نہیں بننے دیا۔ ہمیں کیا دیا؟ ہمیں علی دیا۔ ہمیں کیا دیا؟ ہمیں حسین دیا۔ ہمیں کیا دیا؟ ہمیں شب قدر شب ضربت دی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ انا الضال الذی ہدیتا، میں وہ گمراہ تھا، میں بھی ہوتا وہی کہ جا کر دہشت گردوں کے ساتھ مظلوموں کا خون بہاتا۔ نہیں اچھا لگتا اپنی ماں کو دعائیں دو کہ دہشت گردی کے بجائے حسین کی محبت دل میں ڈالی؟ نہیں اچھا لگتا؟ انا الضال الذی ہدیتا، میں وہ گمراہ تھا جسے تو نے ہدایت بخشی۔ انا الوضیع الذی رفعتا، میں وہ نیچے اور پست اور ذلیل تھا تجھ نے جسے اونچا کیا۔ کون تھا پہچاننے والا؟ کہاں کا رہنے والا؟ کدھر کا رہنے والا؟ کس نے معاشرے میں عزت دی؟ کس نے سماج میں عزت دی؟ کس نے 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر عزت کی گفتگو کرنے کی؟ تو ہی تو ہے۔ اگر میرے گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی ہمارے قریب نہ بیٹھے گا، کوئی ہماری صورت دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے اچھائیوں کو ظاہر کرنے والے، اے برائیوں کو چھپانے والے، انا الخائف الذی آمنتا، میں وہ خوف زدہ تھا جسے تو نے سکون و اطمینان دیا۔ وہ کون ہے جو طاقت کے باوجود خوف زدہ بنا دیتا ہے، قدرت کے باوجود خوف زدہ بنا دیتا ہے، دولت کے باوجود خوف زدہ بنا دیتا ہے، فقیر کو نڈر رکھتا ہے، نادار کو بے خوف رکھتا ہے؟ وہ خدا کی محبت ہے کہ جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر نہ دولت سے ڈرتا ہے، نہ طاقت سے ڈرتا ہے، نہ پروپیگنڈے سے ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے امر دیا ہے، خدا نے سکون دیا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، جس کے پیروں میں بیڑی ہوگی، جس کے گلے میں توغے خاردار، کس نے سوچا تھا کہ جس سیدانی کا سایہ آفتاب نے بھی نہ دیکھا تھا، وہ نرغے آدھا میں برہنہ سر ہونے کے باوجود دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال
نکال کے کہے گی انی استصغرک یا یزید، اے یزید میں تجھے بہت باؤنا سمجھتی ہوں، یہ تو ہے جس نے خوف دل سے نکال دیا، سکون دل میں ڈال دیا، یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ وَأَنَا الْعَطْشَانُ الَّذِي أَرْوَيْتَ، میں پیاسا تھا تو نے پانی پلایا، أَنَا الْجَائِعُ الَّذِي أَشْبَعْتَ، میں بھوکا تھا تو نے ہمیں کھانا کھلایا، أَنَا الْمُذْنِبُ الَّذِي سَتَرْتَ، میں وہ گناہگار تھا کہ میرے گناہ کو تو نے چھپایا، وَالضَّعِيفُ الَّذِي قَوَّيْتَ، میں وہ ضعیف و کمزور تھا جسے قوت تو نے عطا کی، وَذَلِيلُ الَّذِي أَعْطَيْتَ وَأَنَا الْقَلِيلُ الَّذِي كَسَرْتَ، اور میں وہ کم تھا جسے تو نے کثرت عطا کی، اور اب ہم کون ہیں؟ یہ تو ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا، لیکن انا یا ربی الذی لم استحییک فی الخلا، میرے مالک میں وہ ہوں کہ جس نے تنہائیوں میں تجھ سے حیا نہ کی، تنہائیوں میں کتنے گناہ کر ڈالے، آنکھوں کے گناہ، جسم کے گناہ، وَلَمْ أُرَاقِبُكَ فِي الْمَلَا، اور نہ معلوم عموم مجمع میں ہم نے تیری کوئی رعایت نہیں کی، تجارت میں کوئی رعایت نہیں کی، گفتگو میں کوئی رعایت نہیں کی، انا صاحب الدوائی العظمیٰ، میں بہت بڑا مصیبت زدہ ہوں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، انا الذی علی سیدہ اجترا، میں وہ ہوں میرے مالک جس نے اپنے مولا کے ساتھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، جس نے اتنا دیا تھا، کوئی 10 روپے دے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دے دیتا ہے تو ہم اس کے ہو جاتے ہیں، جس خدا نے ہمیں اتنا دیا ہم اس کے سامنے جرأت کرتے ہیں۔ انا الذی عصیت جبار السماء، میں وہ ہوں کہ میں نے آسمان و زمین کے مالک کے سامنے گناہ کیا۔ انا الذی آتیت علی معاصی الجلیل الرشا، میرے مالک میں وہ ہوں کہ تیرے گناہ پر ہم نے لوگوں کو رشوت دی تاکہ لوگ گناہ کریں۔ اللہ ایسے کریم مالک کے ساتھ، تو اب ہم کیا کریں اللہ؟ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب ایسا بدتینت، ایسا بدفطرت، ایسا خراب کس کے پاس جائے؟ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھگا دے گا، کوئی نہیں، جس کے پاس جائیں گے وہ ہمیں بھگا دے گا۔ ہمارا تو روح سیاہ ہے، بچہ جب دن بھر ماں بھگا دیتی ہے تو دن بھر تو ادھر ادھر گزار لیتا ہے، لیکن جب شام آتی ہے تو اس کو ماں یاد آتی ہے۔ اس کو اس کی ماں یاد آتی ہے، ماں، اس کو وہ سینہ یاد آتا ہے، اس کو وہ لوری یاد آتی ہے، لیکن ماں نے تو کہہ دیا خبردار گھر نہ آنا، تو اس لائق نہیں ہے کہ میرا بیٹا کرے، بچہ کرے تو کیا کرے، گھر پر آتا ہے پلٹ جاتے، اماں نے منع کیا، جی کڑا کر گیا، اے تو میری ماں، اگر ماں بھی بھگا تو دیا تھا، لیکن ماں بھی مرغا بسمل کی طرح تڑپتی، میرا لال کہاں ہوگا، رات ہو گئی ابھی تک میرا بچہ نہیں آیا، ابھی تک تو ہم نے بھگا دیا تھا میرے لال، مصلے پر کبھی ہے کبھی میں نے تو بھگا دیا تھا اپنے بیٹے کو۔ اور ادھر دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر ماں نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں آنسو بچے کے، کلیجے سے لگا لیا، میرے لال تیرا ہی انتظار تھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ اے ماں کے دل میں محبت دینے والے اللہ،
مشاہدات میں ہم نے سمجھا ماں بہت جلد راضی ہوتی. تو بھی تو بتائے علی، آپ بتائیے یا سری الرضا. اے بہت جلد راضی ہو جانے والے مالک، تو نے شب قدر دی ہے تو کچھ تو دینا چاہتا ہے. کیا دینا چاہتا ہے؟ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ لو قرآن کھولو، قرآن کھولو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ. اس قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، کل فریاد کرو. کھول لو قرآن، اپنے سامنے رکھو قرآن کو، اور اب فریاد کرے اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک اکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار. خدایا تجھے تیری اس کتاب کا واسطہ، اس کتاب میں جو تو نے نازل کیا ہے اس کا واسطہ، اس میں تیرے اسم اعظم و اکبر کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، جن جن چیزوں سے تو نے ڈرایا ہے اس کا واسطہ، جن جن چیزوں سے تو نے امید دلائی ہے اس کا واسطہ. کیا چاہیے آج کی شب ہمیں؟ ان تجعلنی من عتقائک من النار، آج ہمیں جہنم کی آگ سے دور کر دے. نہیں آج کیا کہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نہیں اتنا ہی نہیں، اللہم الآن قتلت امیر المومنین، اللہم الآن قتلت امیر المومنین، اللہم الآن قتلت امیر المومنین. علی کا قاتل تو ایک تھا، ابن ملجم نے قتل کیا، تو پھر یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ جتنے قاتل ہیں علی کے سب پر لعنت کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ علی کا ایک قاتل نہیں ہے، مقصد علی کو قتل کرنے والا بھی علی کا قاتل ہے، راہ علی کو قتل کرنے والا بھی علی کا قاتل ہے. اللہم العان قتلت امیر المومنین. اے میرے مالک، اب تک قرآن سامنے رکھے تھے، اب جھک کے تیری بارگاہ میں آ گئے. یہ سر پر رکھنے کا مطلب جانتے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ جب غلام بھاگ کے آتا ہے اپنے آقا کے پاس تو ایسے کر لیتا ہے کہ ہم پناہ میں آ گئے، ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی. قرآن سر پر رکھنے کا کہ اے میرے مالک، اب تک ہم بھاگے ہوئے تھے، اب تک ہم دور تھے، اب تک ہم کنارہ کش تھے، اب ہم پناہ میں آئے. چہرہ تو اس لائق نہیں ہے کہ اپنے چہرے سے کچھ کہہ سکے، لے قرآن سر پر رکھ لیا، اب تو معاف کر دے گا، لے اب قرآن سر پر آ گیا. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد عرفوا بحقك منك
بیک یا اللہ 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 جل جلالہ وعز شانہ الہی بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی خدا کہاں ہیں؟ کوفہ آئیے۔ اے پیغمبر اکرم، حقیقت مصطفیٰ کے سر پر ضربت لگنے والی ہے، آئیے کوفے میں آئیے، علی کی بے چینی دیکھیے۔ کبھی ستارے کو دیکھتے ہیں، کبھی گھر کے اندر دے بابا ایسی حالت تو آپ کی کبھی نہیں دیکھی بابا، ایسی بے چینی تو جنگوں میں نہیں دیکھی بابا۔ اے زینب، اے ام کلثوم، آج جس سے ملاقات کرنے جانے من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے افسوس کتنا کم راستے کا سامان اور کتنا طولہ اے علی، آپ کی یہ فریاد تو ہم گناہگار کہاں جائے، ہم خطاکار کہاں جائے، ہم جفاکار کہاں جائے۔ الہی بے علیین 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 بے علی علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام۔ اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، ان آوازوں کو اپنے سینے میں سمیٹ لے، اب یہ آخری آواز ہے علی کی۔ اے کوفے والو، اب یہ مناجات ختم ہو جائے گی۔ اے کوفے والو، یہ 1000 تکبیر کی آوازیں ختم ہو جائیں گی۔ اے یتیمان کوفہ، تم یتیم ہونے والے ہو۔ اے بیوگان کوفہ، تمہارا والی و وارث، تمہارا مولا و آقا رخصت ہونے والا۔ اے جبرائیل، ارے اب تمہارا استاد۔ اے مومنو، ارے یہ آخری رات، علی رخصت ہونے والے، ارے دوڑو ذرا مسجد کوفہ کی طرح۔ اور مسجد مقام جب شہ کون و مکان ہوا، تاریک و تیرا اس گھڑی سارا جہاں ہوا، سامان رستہ خیز ہر ایک پر آیا ہوا، روح الامین ہر ایک سے یہ نوحہ خواہ ہوا۔ ارے سر پیٹو مومنو کہ یہ کیسا غضب ہوا۔ سجدے میں حق کے قاتل امیر عرب ہوا، الہی بے فاطمتا 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 بے فاطمہ علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام۔ اے فاطمہ زہرا آئیے، علی فاطمہ
علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام کا جواب نہیں دیتے فاطمہ، اتنا نہیں، جب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو اہل مدینہ مجھے جواب نہیں دیتے۔ بی بی کیوں رو رہی ہو فاطمہ سیدتی ماں یبکی کی؟ اے بی بی جان آپ کو کس نے رولا دیا؟ علی مظلوم ہے، علی کی مظلومیت پر فاطمہ روتی ہے۔ اے علی میرے بعد جو آپ پر گزرے گی اس پر آنسو۔ اے فاطمہ خدا کی راہ میں میرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اے فاطمہ آئیے کوفے میں آئیے، ارے آپ کا پہلو شکافتہ ہوا، علی موجود تھے، ارے سر پر علی کے ضربت لگی ہے، ارے مٹی اٹھا اٹھا۔ الہی بالحسن 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام۔ دوڑے مسجد کوفہ پہنچے حسن۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی مرتضیٰ کی حالت دیکھ کے حسن بے تحاشا رونے لگے، زمین پر تڑپنے لگے۔ اے میرے لال حسن، ارے پہلے لوگوں کی نماز تمام کراؤ، مومنین نماز پڑھ لے بیٹا، اس کے بعد میری خبر لینا۔ اور اس عالم میں علی مرتضیٰ تڑپ رہے، چلے اے بیٹا حسن یہ چاہنے والوں سے کہہ دو اب اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ ارے زینب رو رہی ہے، ام کلثوم تڑپ رہی، یا علی فریاد ہے، ابھی زینب کی آواز نامحرموں تک نہ پہنچے۔ ارے ذرا دیکھئے کوفہ، یہی کوفہ ہے، منادی ندا دے رہا حاضری زینب۔ الہی بالحسین 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 علیہ الصلاۃ وعلیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے۔ سید شیخ شوستری کا بیان ہے کہ حسین کی 4 کربلا ہے آپ کی تشفی کے لیے۔ حسین کی 4 قبریں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کون سی قبر حسین کی 4 کا؟ ایک قبر حسین کی جو کربلا میں ہے، جس کے اپنے خاص احکام ہیں، جہاں مسافر کو اختیار ہے نماز پوری پڑھے آدھی پڑھے۔ کا حسین کی دوسری قبر عرش پر ہے۔ منظار الحسین کا منظار اللہ فی عرشہ، تقرب فرشتوں کو جب ضرورت ہوتی ہے حسین کی قبر کی زیارت۔ کا حسین کی تیسری قبر وہ عزاخانہ ہے جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ اب آپ کے لیے یہی تسلی کیا یقین نہیں آتا ہے؟ حسین کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، مجلس عزا کے فرش سے تبرک لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں لوٹ کے تو کہتے ہیں کہ ارے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فرش حسین کی خوشبو ہے جہاں حسین کے عزادار بیٹھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ اور ایک قبر حسین کی ہر عزادار کا دل ہے، جہاں حسین ابن علی کی قبر کا فرق اتنا ہے کہ کربلا میں جو قبر ہے وہاں حسین پیاسے ہیں، دل میں جو حسین کی قبر ہے وہاں آنسوؤں کا نذرانہ مل رہا۔ شب جمعہ مجلسی میرے لال حسین کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا ہوں بی بی؟ پڑھتا ہوں نہیں، وہ منظر پڑھو جب حسین رخصت ہو رہے تھے اور بچے پکار رہے تھے مولا رحم کیجئے، آقا رحم کیجئے،
چلتے چلتے ذوالجنا رکا، اے میرے ذوالجنا آخری بار ہے، ذرا سا رک جا، ذرا سا رک جا، ارے ذرا سا سمجھ جا، ارے چل میرا ساتھ دے دے۔ ایک بار زبان بے زبانی سے دیکھ کے کہا مولا کیسے جاؤں، ننھی بیٹی سکینہ، حسین اترے۔ اے سکینہ تم نے تو رخصت کر دیا تھا، رخصت کر دیا تھا بیٹی، ہاں بابا رخصت کر دیا تھا، ذرا سا اتر ہو بابا۔ حسین اتر آئے، بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ گئے حسین۔ اے بابا ذرا زمین کربل پر لیٹ جاؤ بابا۔ لو زمین کربل پر حسین لیٹے، سینے پر سکینہ لیٹی، اور ایک بار ایک جملہ کا بابا بابا امو مسلم شہید ہوئے تو یاد ہے؟ ہاں ہاں بابا، آپ نے ان کی بیٹی کو زانو پر بٹھایا تھا، ہاں بابا یاد ہے۔ اے بابا آپ نے گوشوارے پہنائے تھے، ہاں بابا یاد ہے۔ اے بابا آپ نے سر پر دستے شفقت پھیرے تھے، ہاں بیٹا یاد ہے۔ اے بابا وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ یتیم ہو گئی ہے، ہاں بیٹا یاد ہے۔ کہو کیا؟ اے بابا بس آخری بار میرے سر پر بھی دستے شفقت پھیر دو تاکہ سکینہ کو یقین ہو جائے سکینہ یتیم ہو۔ الہی بے علی ابن الحسین، 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 بے علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ الہی بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ الہی بے جعفر ابن محمد، 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 بے جعفر ابن محمد علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ الہی بے موسیٰ بن جعفر، 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 بے موسیٰ بن جعفر علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ غریب بغداد کا واسطہ، جس کی بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور زنجیر شہادت کے بعد توڑی گئی، جس کا جنازہ جسر بغداد پر ڈال کے کہا گیا ماتا امام الرافضہ، رافضیوں کا امام مار ڈالا گیا ہے، جس کی پنڈلی کی ہڈیاں ارے قید و بیڑی کی وجہ سے چور چور ہو گئی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا امام سرخ موزہ پہنے ہوئے، میں نے کہا قید خانے میں امام سرخ موزے سے کیا کر رہے تھے؟ اب جو قریب گیا تو کیا دیکھا، ارے وہ سرخ موزہ نہیں تھا، بیڑیوں کی شدت سے خون اتنا زیادہ الہی بے علی ابن موسیٰ، بے علی ابن موسیٰ، بے علی ابن موسیٰ، بے علی ابن موسیٰ، بے علی ابن موسیٰ،
بعلی ابن موسیٰ 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ ائمہ معصومین میں فقط امام رضا علیہ السلام امام حسین کے بعد ہیں۔ تمام ائمہ جن کو بھی زہر دیا گیا، قتل کیا گیا، خود مولائے کائنات کی شہادت ضربت کے 2 دن کے بعد ہوئی ہے۔ امام حسن دیگر جتنے ائمہ ہیں سب کی شہادت 1 دن 2 دن کے بعد ہوئی ہے زہر کے اثر۔ واحد امام رضا ہیں کہ شہ زہر کا اتنا کاری اثر تھا، اتنا کاری اثر تھا کہ ظہر کے قریب زہر دیا گیا اور عصر ہوتے ہوتے امام جاں بحق ہو گئے۔ مقتل کہتا اثر اتنا کاری تھا کہ 50 مرتبہ اٹھے اور 50 مرتبہ بیٹھے۔ میں کہوں اچھا ہوا فاطمہ معصومہ، اچھا ہوا اب اپنے بھائی کے پاس موجود نہیں تھی، ورنہ یہ منظر کیسے دیکھتی کہ بھائی زہر کی شدت سے بیٹھ رہا ہے اور یہ منظر تو فقط زینب کے لیے تھا۔ بوسا گاہ رسول، شمر کا کند خنجر، بھیا جواب دو بھیا، تمہیں اماں کے حق کا واسطہ۔ حسین نے کونیوں کا سہارا لیا، زینب جاؤ جاؤ خیمے کی طرف، ارے زینب چلی زمینے الہی بے محمد ابن علی، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ اب جو نام لینے جا رہے ہیں سامرہ کو ذہن میں رکھیے، دہشت گرد داعش کو ذہن میں رکھیے۔ آج دعا قبول ہے۔ سامرہ میں مظلوم امام کی قبریں ہیں، بار بار حملے کی کوشش ہے۔ ذہن میں رکھیے، جو بھی دل کی جتنی بھی گہرائی ہے آپ کے دل میں اس سے واسطہ دیجیے۔ الہی بعلی ابن محمد، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ الہی بحسن ابن علی، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ اے وارث زہرا، اے منتقم خون زہرا، اے منتقم خون حسین، اے میرے اللہ، تیری بارگاہ میں اسے لے کر آیا ہوں جس کی ذات سے کا تو بھی منتظر ہے۔ اے میرے مالک، سب کا نام لینے کے بعد خاتم الاوصیاء کا واسطہ، سب کا واسطہ دینے کے بعد خلاصہ انبیاء و اوصیاء کا واسطہ، سب کا نام لینے کے بعد ہم نام محمد مصطفیٰ کا واسطہ، سب کا نام لینے کے بعد اس کا واسطہ جس کی امامت کے زمانے میں بقی ویران ہے، سب کا واسطہ دینے کے بعد اس کا واسطہ جس کی امامت کے زمانے میں سیدہ زینب کے روضے کے صحن کو مسلسل ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سب کے واسطہ دینے کے بعد اس کا واسطہ جو اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی آرام گاہ پر ظلم کے نشانے کو دیکھ رہا ہے، سب کی مظلومیت کے بعد اس کی
اس کا واسطہ کہ آج ساری دنیا میں اس کی امامت کے زمانے میں یہ ظلم، اے میرے اللہ غریب فاطمہ کا امتحان ہے۔ اے میرے اللہ اس غیبت کے زمانے میں ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں لوگ کافر کہہ رہے ہیں، ہمیں لوگ مشرک کہہ رہے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک ہماری غربت پر رحم کر دے، اے میرے مالک ہماری مشکلات پر رحم کر دے۔ الہی بالحجت القائم، 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 علیہم الصلاۃ وعلیہم السلام۔ اے میرے اللہ ہمارے پاس جتنے بھی واسطے تھے قرآن کھول کے، قرآن سر پر رکھ کے تمام واسطے ہم نے دے دیے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اب ہمارے پاس ہمارے گناہ ہیں، ہماری برائیاں ہیں۔ تجھے شہید محراب علی مرتضیٰ کے شکافتہ سر کا واسطہ کا دیکھو جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ آئے اور ہماری پھوپھی کے تذکرے کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، جب ان کی بے مقنع چادری کا تذکرہ آ جائے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دیکھو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پیغمبر اکرم کی بے چینی کا، پیغمبر اکرم کی تنہائی کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ زہرا کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا، تجھے واسطہ ہے زہرا مرضیہ کے نیلے چہرے کا، تجھے واسطہ ہے ورم زدہ بازو کا، تجھے اس موقع کا واسطہ جب بی بی بہنیں در و دیوار پس رہی تھی تو فریاد کی تھی یا مہدی، یا مہدی، اے میرے مہدی میرے خون کا بدلہ کب لوگے؟ تجھے واسطہ علی مرتضیٰ کے شگافتہ سر کا، تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑوں کا، تجھے واسطہ قاسم کے پامال لاشے کا، اکبر کے چھلنی سینے کا، عباس کے کٹے بازوؤں کا، اصغر کے چھدے حلقوم کا، حسین کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کا، زینب کی بے مغنا چادری کا، سکینہ کے جلے کرتے کا، پیٹ سے چپکے ہوئے کرتے کا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ان کے ظہور کے صدقے میں ہمیں سچا حسینی، سچا علوی بنا دے۔ اس ماہ رمضان کی شب قدر میں ان کے ظہور کو ہمارے لیے یقینی بنا دے۔ اس وقت عراق میں اور ساری دنیا میں یہ دہشت گرد داعش اور نصرہ والے جو اس طریقے سے تیرے رحم و کرم کے مہینے میں اس طریقے سے ظلم و جور کر رہے ہیں، اپنا خاص غضب نازل فرما۔ ان کا مقابلہ کرنے والے شیعہ سنی تمام مسلمانوں کو طاقت، ہمت، شجاعت، قوت عطا فرما، ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ آنے والے یوم قدس کے موقع پر ہمیں اپنی انسانیت کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما، علی مرتضیٰ کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ایام ادا میں زیادہ سے زیادہ بامقصد گریہ وزاری کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک